ایک حافظ قرآن تھا بچہ، اس کی 10 سے 11 سال عمر تھی. وہ اپنے گھر آیا تو اس نے حفظ مکمل کر لیا تھا اور 1-2 ہفتے میں اس کی دستار ہو گئی. گھر میں خوشی کا ماحول تھا، رشتہ داروں میں انویٹیشن جا چکے تھے، سب تیاریاں کر رہے تھے کہ بھئی بچے کی دستار ہوگی تو ہم شرکت کریں گے. بچہ جب جمعے کے دن اپنے گھر نہایا، نہا کے باہر نکلا، اور جیسی وہ نہا کے باہر نکلا ویسی مسجد جاتے جاتے وہ گر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل میں کہا گیا یہ تو انتقال ہو چکا ہے بچہ. ماں کو خبر ہوئی تو اسپتال گئی اور جا کے بولی میرے لال، میرے بیٹے، تم جب پہلی مرتبہ گھر سے مدرسے گئے تھے تو تم تو بس اسی دن بیٹے روئے ہوگے جس دن گھر سے جا رہے تھے، مگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی ایک بھی ایسی رات نہیں گزری جو میں نے تجھے یاد کر کے میں روتی نہ تھی. میرے بیٹے، میرے لاڈلے، میرے اور بچے میرے ہاتھ کا بنا ہوا جب بھی کھانا کھاتے تھے مجھے تیری یاد آتی تھی کہ تو میرے بیٹے مدرسے کی دال سادہ روٹی کھاتا ہے. اور جب میں اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی تھی میرے لاڈلے، میں تب بھی روتی تھی کہ میرا بچہ آج 9 سال کا ہوا ہے، 10 سال کا ہوا ہے، مگر اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھوتا ہے. مگر میں نے تیری جدائی برداشت کی، تو میرا بڑا بیٹا، سب سے پہلا بیٹا تھا، میں نے تکلیفیں، غم، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کی تیری جدائی، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گی اور جب میں قبر میں دفن ہو جاؤں گی تو سب تو لوٹ جائیں گے مگر میرا حافظ قرآن بچہ نہیں لوٹے گا. کھڑے ہو کر کے وہ جب اللہ کا کلام پڑھے گا تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ گنہگار عورت کے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیا کر دیا؟ اور باپ بھی یہی کہتا تھا، میری آرزو اور گزارش بھی یہی تھی میرے بیٹے اللہ کی بارگاہ میں کہ تو بڑا ہو جائے. اور تیرا باپ تو بنا پڑھا لکھا جاہل انسان، میں سوچتا تھا کہ جب میرے جنازے کے مصلی پہ تو آگے بڑھے گا اور جب تو اللہ کی تعریف بیان کرے گا تو مجھے لگتا ہے تھا کہ اللہ مجھے بخشے گا. مگر میرے بیٹے، میرے لاڈلے، 11 سال کا بچہ دل کے دورے سے پڑھنے سے دنیا سے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی، جوانوں کی لاشیں نکلی جا رہی ہیں اور بوڑھے کھانستے ہوئے گھر میں باقی رہ رہے ہیں. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بات نہ کریں، کو کم کریں بھائی. اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ موت کسی کو مہلت، جلدی تو بولو، آپ کی عمر کیا ہے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایک دن سے لے کے 80-90 سال کے بوڑھے تک کی قبر آپ کے گاؤں کے قبرستان میں موجود ہے. ہر عمر کا ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، یہ الگ الگ قبریں الگ الگ عمروں کی دنیا کو یہ بتا رہی ہیں کہ عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی. میرے بھائی ایک حکم کرے تھوڑا سا، میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. بولو ہو سکتا ہے نا؟ جلدی بولو، سارا مجمع بولو. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے آپ اگر نہیں بھی کہیں گے تب بھی میری عمر کوئی بڑھے گی نہیں، اور اگر آپ کہہ دیں گے تو میں نے مر نہیں جانا ہے، جب میری موت کا وقت ہوگا تبھی مروں گا. مگر سوال یہ ہے کہ ایسا سوچا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقدیر ہو. بولو نا، ہو سکتا ہے. تو مجھے اس کرسی کا حساب دینا ہے اور آپ سے زیادہ دینا ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھ سے حساب ہو گیا تو کیوں نہیں ہوگا تم سے حساب؟ بھئی سب سے ہوگا. تو اس کرسی کا حساب مجھ سے لیا جائے گا کہ تم اس لائق نہیں تھے، مگر اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں یہ کرسی دی تو تم نے کیا بیان کیا. پبلک قیامت کے دن آپ نے بھی مجھے آپ نے مجھے وقت دیا ہے، مجھے آپ کے وقت کا بھی حساب دینا ہے. سوال یہ ہے میرے بھائی، آپ میری طرف دیکھیے،
اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا. بولو ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ اچھا کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو؟ وہ مرنے والا تھا، وہ مرنے والا تھا اور مرنے سے پہلے بے نمازی سے کسی نے موت کا فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا توبہ کر لے، کل مر جائے گا، آج توبہ کر لے. کبھی دیکھا آپ نے؟ جلدی بولو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا مگر ایک دن پہلے اس کے موبائل پہ کوئی او ٹی پی آیا ہو کہ اس کے نمبر بتاؤ پھر تمہاری موت کنفرم ہو جائے گی؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. موت او ٹی پی فیل نہیں کراتی، موت انسان کو وقت نہیں دیتی. میری طرف دیکھیے، بے نمازی جب مرے گا حضور فرماتے ہیں اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے حضور جھکتا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نماز میں سر نہیں جھکاتا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا، اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا. مرنے سے پہلے اس کو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پیے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیے اور غور کیجئے، انسان نے کیا کیا؟ یہاں کا معاملہ عجیب ہو گیا ہے. ایک آدمی عرس کرنے جا رہا ہے، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، مگر ایک وقت کی بھی نماز اس نے نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ اجمیر تک چلا گیا، اس کی گاڑی رکی تو تاج محل تو آگرے کا اس نے دیکھا، اس نے تاج محل بھی دیکھا، اس نے آمیر کا قلعہ بھی دیکھا، اس نے جگہ جگہ رک کر ریسٹورنٹ میں کھانے بھی کھائے، مگر وہ ہوٹل میں بھی اجمیر میں رہا، مگر ایک وقت کی بھی نماز اس نے نہیں پڑھی. اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اجمیر کے خواجہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بالکل بدتمیزی اور بے وقوفی ہے. اور یہ اس سے کیا مطلب ہے غریب نواز کے فیض سے؟ میرے بھائی یہ کون سی محبت ہے؟ یہ بتاؤ کتنے عرس مل کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ سب مجھے بتاؤ کتنے عرس مل کے ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پیر کی محبت اتنی کہ اس کی محبت میں 500 کلومیٹر، 600 کلومیٹر، 800 کلومیٹر رات کو جاگ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہے بھائی مجھے اپنے پیر کے عرس میں جانا ہے. پیر کو اہمیت ہے مگر نماز کو اہمیت نہیں. اجمیر جانے والے تجھے پتا بھی ہے اجمیر کا راجہ میرا خواجہ عطائے رسول ہندل ولی ہندوستان کی سرزمین پہ جب چل رہے ہیں آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پھر وہ پھوٹ گئے، پھر ان میں زخم بن گئے، مگر پھر بھی چلتے ہیں. آپ کے پاؤں سے خون نکلنے لگا، مریدوں نے حضور آرام کر لیں، اس کا علاج کرا لیں، ٹریٹمنٹ کر لیں، پاؤں میں زخم ہو گئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں. عطائے رسول معین الدین چشتی نے فرمایا او میرے لوگوں، جب تک میرے نانا کا دین کا پیغام جب تک پورے ہندوستان کے گھر گھر میں نہیں پہنچے گا معین الدین آرام سے نہیں بیٹھ. اللہ نعرہ بیٹھو نعرہ ہی لگاؤ، دو سے بول بس کر جا آپ لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس زور سے بولو. اب بنا نعرہ کی تقریر سنو، ذرا دل لگا کے بولو. میں چاہتا ہوں زیادہ باتیں کر لوں، دل لگا کے بولو. یہ کون سی محبت ہے کہ اجمیر محبت لے گئی، مسجد میں نہیں گیا آدمی؟ اور یہ کون سا پیر ہے؟ اور آج کل پیروں کا معاملہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر جنہیں برا لگے پیروں کو انہیں ضرور کہہ رہا ہوں. پیر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تم میرے مرید ہو گئے، قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھو گے، نہ یہ دیکھیں گے یہ کھاتا کیسا ہے، نہ یہ دیکھیں گے کماتا کیا ہے، نہ یہ دیکھیں گے کہ حرام ہے، نہ یہ دیکھیں گے کہ نمازی ہے کہ نہیں، بس تو میرے ساتھ اٹھے گا. تو سن، تیرے پیر نے تو یہ کہا تو اس کے ساتھ اٹھے گا، حالانکہ تو بے نمازی ہے. تیرے پیر کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. میرے آقا فرماتے بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا. بولو کس کے ساتھ اٹھے گا؟ بولو فرعون کے ساتھ. آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کبھی کہا کہ توبہ کر لے؟ اگر اسی حال میں مر گیا، بولو تو صحیح ذرا، اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی سوچا؟ آپ نے دیکھا کسی شرابی کو؟ شرابی اکیلا شراب نہیں پیتا، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کا سکون ملا کے پی جاتا ہے، اپنی بیوی کا چین، اپنے ماں باپ کا وقار، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے بچوں کی خوشیاں، سب اپنی صحت بھی اسی میں ملا کے پی جاتا ہے. شرابی جب مرے گا اور جب وہ جہنم میں جائے گا، اسے پیاس لگے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے پانی
پانی تو اسے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا، جسے پی کر کے اس کا پورا جسم کی کھال اتر جائے گی، مگر پھر بھی وہ پیے گا۔ مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے، اگر اسی حال میں مر گیا تو تجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ مگر کبھی نہیں کسی نے مہلت دی گئی، کبھی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے انسان سے کبھی موت نے کہا ہو، کبھی کوئی فرشتہ آیا ہو تو بتائے کہ بھئی تم توبہ کر لو، اگر اسی حال میں مر جاؤ گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اب بتاؤ کبھی آپ نے دیکھا، جلدی بتاؤ کبھی بے نمازی کو دیکھا، کبھی کوئی مہلت دیتی ہے؟ اب اگر آپ چاہو تو میری پوری تقریر بھول جانا، مگر میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، میرے غوث العظم عبد القادر جیلانی، میرے غوث العظم کی یہ بات اپنے دلوں پہ لکھو۔ میری بہنوں، آپ اپنے موبائلوں میں آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگاؤ، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے گاڑیوں میں لکھواؤ، تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے اور آپ کو آخرت کی یاد آتی رہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ ذرا بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کے یہ دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ موت تجھے، جلدی بولو، ای کو کم کریں، ہلکا سا ٹریبل بڑھائیں۔ موت تجھے حال بدلنے، اے میرے بھائی، اے میرے نوجوان، اے میرے دوست، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ مال صبح مال سعودی تک چلا گیا، بمبئی چلا گیا، دلی چلا گیا مال کی وجہ سے، مگر میرا بھائی مسجد میں نہ جا سکا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اسے ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا، مال کی حوث اس کی ختم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، دو خواہشیں، ایک تو جینے کی خواہش، دوسرا پیسے کی خواہش۔ یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان نے پیسہ جمع کیا، اتنا پیسہ جمع کیا، اب اس کی بہن آئی، میں پریشان ہوں، مگر وہ کہتا ہے میں نے اپنی بہن کی پریشانی اپنے پیسے سے اگر چاہتا تو دور کر سکتا تھا، اس کے آنسو پوچھ سکتا تھا، مگر میں نے اپنا مال بچانا تھا، انویسٹ کرنا تھا، میں نے اپنی بہن کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، مگر اپنا پیسہ میں نے جمع کیا بینک میں۔ میرا بھائی پریشان تھا، میں چاہتا تو اسے دے سکتا تھا، مگر میں نے اپنا پیسہ بچایا اور زمین لے لی۔ میں نے یتیموں کو چاہتا تو میں ان کے آنسو پہنچ سکتا تھا۔ مجھے ایسے یتیموں کے بارے میں علم تھا جن کے پاس کتابیں نہیں، جن کے پاس گھر کے کپڑے نہیں۔ میں ایسی بیواؤں کو جانتا تھا جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہی تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے پلاٹنگ میں پیسہ لگایا تاکہ میرا پیسہ بچ جائے۔ میں نے پیسہ نہیں دیا، میں نے مدرسے کو نہیں دیا، میں نے مسجد کو نہیں دیا۔ اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنا پیسہ بچایا۔ میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے تو نے جو بینک میں پیسہ جمع کیا ہے یہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا۔ جو تو نے زمین میں خرچ کیا وہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں نہیں نہیں۔ جو تو نے پلاٹنگ میں انویسٹ کیا وہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے بکری کو ذبح کروایا اور اس کے بعد آپ نے اسے تقسیم کروا دیا اللہ کی راہ میں، پھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بکری کے ایک بوٹی، ایک کٹوری میں کچھ بوٹیاں دکھائی، یا رسول اللہ یہ چند بوٹیاں بچی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمائے عائشہ بچا وہ نہیں ہے جو اس کٹوری میں ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے۔ تو بچا وہ نہیں ہے جو تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہے، بچا وہ ہے جو تیری پریشان بہن کے کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تیری زمین میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو تیرے پریشان بھائی کے کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو تو نے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے، بچا وہ ہے جو کسی یتیم کے کام آ گیا ہے، بچا وہ ہے جو مسجد میں لگا ہے، بچا وہ ہے جو مدرسے میں لگا ہے۔ او میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں کوئی پیسہ کیا اپنی قبر میں بھی لے کے گیا ہے؟ ارے کیسے نہیں لے کے گیا ہے؟ عاشق رسول اپنا پیسہ دنیا میں چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ بعد میں قبر میں جاتا ہے، اس کا پیسہ پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ
یہ پیسہ نہ مدرسے میں لگا نہ مسجد کو دیا. مسجد والے آئے 150, بس انویسٹ بچاؤ. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور پھر کیا ہوا؟ پھر تم مر گئے, قبروں تک آ گئے, تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. حتی زرتم المقابر, پھر تم قبروں کے تم نے منہ دیکھ لیے. آگے کیا فرماتا ہے؟ ایسے تھوڑی چھوڑ جاؤ گے. پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. اور پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. اب دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سیدنا مولا علی کے پاس لوگ گئے اور جا کے کہتے ہیں اے علی, اللہ دو مرتبہ فرماتا ہے جان جاؤ گے, پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. یہ دو مرتبہ کا کیا حکمت ہے؟ مولا کائنات بولے ڈرو اللہ سے اور اس کے سامنے سہم جاؤ. زکات نہ دینے والوں, مال نہ خرچ کرنے والوں, یتیموں کا حق نہ ادا کرنے والوں, اور اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کا خیال نہ رکھنے والوں, اپنے کان کھول کے سنو, برباد ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دو مرتبہ ہاں ہاں جان جاؤ گے, پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. مولا علی فرماتے ایک مرتبہ قبر میں جانو گے, ایک مرتبہ حشر میں جانو گے, ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے, ایک مرتبہ حشر میں حساب دو گے. تم سارے اپنے اس پیسے کا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا مگر نہیں کیا, میری طرف دیکھو میرے بھائی, موت تم کو مہلت نہیں دے گی, موت مجھ کو مہلت نہیں دے گی. جب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہ ایسی اس تقریر کو کر کے چلا جاؤں. اگر یہ میری آخری تقریر بن بھی جائے تو میرا کریم, میرا رحیم, میرا فضل کرنے والا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر میں کہہ رہا ہوں موت حال بدلنے نہیں دے گی. میری بہنوں, میری بیٹیوں, نہ تم کو دے گی, اس نے کسی کو بدلنے نہیں دیا ہے, وہ تم کو بھی نہیں دے گی, نہ تم کو بدلنے دے گی نہ مجھ کو بدلنے دے گی. موت حال نہیں بدلنے دے گی. 22 سال کا نوجوان ہے اور میاں 6 گھنٹہ جم میں لگاتار ورزش کرتا ہے, وہ اتنا پاورفل ہے, اس کے 6 ایپ بنے ہوئے ہیں, یعنی اس نے ورزشی جسم, خوبصورت اسٹائلش باڈی بنائی ہے, اور وہ اپنا انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالتا ہے. اچانک لائک کی بھیڑ لگ جاتی ہے, ایک دم وہ وائرل ہونے لگتا ہے. مگر آج یہ فلم دیکھنے کے لیے گیا, ایک گھٹیا فلم اس نے دیکھی, حالانکہ فلم تو ساری گھٹیا ہوتی ہیں مگر یہ ان گھٹیا فلموں میں سے بھی اعلیٰ درجے کی گھٹیا فلم تھی. یہ فلم دیکھ کے باہر نکلا, اس نے اے سی کی روم سے باہر نکلا, اس نے اپنی بائک تیزی کے ساتھ چلائی. اس کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا اے سی روم میں, مگر اس نے منہ میں گٹکا ڈالا, کانوں میں اس نے ایئر بڈس لگائی, اور جیسے آوارہ لڑکے آج کل گھومتے ہیں ویسے ہی وہ چل دیا. اس کو کیا خبر تھی یہ اس کی زندگی کی آخری بائک ہے, آخری سواری ہے. اس کو اللہ اکبر بس اچانک موت آئی, اور ایسا اچانک اس کے دل پہ دورہ پڑا کہ وہ گر گیا. وہ پہلے گرا, اس کی بائک بعد میں گری. اس کا وہ چہرہ جو حسین تھا, حسن کا شاہکار تھا, وہ اپنے چہرہ دیکھتا تھا سیلون میں جا کر, ایک ایک چھوٹے چھوٹے نشان پر اپنے دوائیاں لگواتا تھا, میرا نشان ختم ہو جائے. مگر جیسے ہی گرا ہے اس کا پورا چہرہ بگاڑ دیا روڈ نے, پورا ادھیڑ دیا, پورا چہرہ ادھڑ گیا, پورا چہرہ اس کا ادھڑ گیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل. اللہ اکبر, کہا یہ تو انتقال ہو چکا ہے. پھر اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں, چاہے کوئی ان نیچرل موت, جو عورتیں خودکشی کر کے مرتی ہیں وہ بھی, جو بچے مار دیے جاتے ہیں وہ بھی, جنہیں قتل کیا جاتا ہے وہ بھی, سارے جو جن کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ان سب کے کپڑے بالکل اتار دیے جاتے ہیں, بالکل برہنہ, ایک بھی جسم پہ کپڑا نہیں. مگر یہ پہلے لائن میں لگا جاتا ہے, یعنی مردوں کی بھی لائن ہوتی ہے. اب اس کا نمبر ہے, اس کے بعد اس کا نمبر ہے, وہ کرنے والے تو 2 ہی 3 لوگ ہیں نا, اب وہ ایک کے بعد کریں گے دوسرے کا. اب اتنی دیر میں اس کی ناک اور منہ کے اندر اس کے چلنے لگی مکھیاں. اللہ اکبر. سارا گھمنڈ, سارا غرور, سارے نقشے بازی, ساری طاقتیں, ساری نقشے بازیاں, سارا ایٹیٹیوڈ نکال دیا موت نے. اس کی ناک میں زندہ کی منہ میں مکھیاں چل رہی ہیں, پورا چہرہ بگڑ چکا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کو تختے پہ اس پہ ڈالا گیا جس پہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے, بڑی بے دردی کے ساتھ ڈال دیا گیا. اس کے بعد پہلے ان کے پاس چھینی اور ہتھوڑی تھی, مگر اب چھینی اور ہتھوڑی نہیں ہے, اب ان کے پاس
ان کے پاس گلنڈر ہے اور کچھ جگہ پہ چھنی ہے تھوڑی بھی ہے مگر گلنڈر لگایا اور گلنڈر لگا کے پورا اوپر کا حصہ اتار دیتے ہیں. پورا حصہ اتارنے کے بعد پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی خون ہے. اس کے بعد اس کو چیک کر کے موٹی سی سوئی سے سر کو سیتے ہیں ایسے کٹ اندر. اس کے بعد پوری پسلیوں سمیت پیٹ کاٹ دیتے ہیں, پورا جسم کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آرگنز کو نکالنے ہوتے ہیں پھر موٹے سوئے سے اندر باہر کٹ پلاسٹک کے تاگے سے اور اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیتے ہیں. 2018 میں نے اپنے ایک پڑوسی نوجوان کو غسل دیا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں نے سر اس کا اٹھایا پانی ڈالنے کے لیے تو اس کی سفید ہڈی سر کی میری انگلی میں لگی, میں رونے لگا. ایک سامنے کہا کیا آپ کے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے جس کا غسل دیا جاتا ہے اس کو مردے کو تو وہ کہتا ہے او غسل دینے والے میرا ہاتھ آرام سے پکڑ, تیرے ہاتھ پکڑنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج مرنے کے بعد میرا کیا حال ہو گیا, میری انگوٹھی تو اتار لی گئی ہے, میری ہڈی میری گھڑی اتار لی گئی مگر میرے عزیز ایک لوٹا پانی بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد انہیں مجھ سے ڈر لگنے لگا ہے. پوری زندگی جن کے لیے میں نے جی وہ بچے دور کھڑے ہیں, وہ ایک بار ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں, ان کو مرنے کے بعد اپنے باپ سے ڈر لگا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کو اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ مردہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والوں, او میرے بھائیوں میرے دوستوں ذرا ہلکے پاؤں رکھو, تمہارے پاؤں رکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے, مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اپنی مریم وہی جس کی پورے اس کے نام کی پوری سورہ قرآن میں موجود ہے, مریم مقدس ہے, مریم عظیم ہے, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میری ماں اب میں جوان ہو گیا ہوں, مردے اللہ کے فضل سے مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ, میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کو اگر ڈر نہیں لگتا جو چند کتابیں آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے دل کو تھوڑی سی تو سکون پیدا ہو, تھوڑے سا تو خوف پیدا ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. حضرت ابو ہریرہ کون؟ جنہوں نے امی عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہونے والا ہے, بالکل بزرگ ہے, ان کا چہرہ بالکل سرخ ہے, داڑھی سفید ہے, کبھی بے ہوش ہے, کبھی ہوش میں ہے, کبھی غشی میں ہے, ابھی ان کا چہرہ سرخ, کبھی لال, کبھی پیلا, کبھی لال, کبھی پیلا. کسی نے کہا کہ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگا ہے؟ نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں. پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو وہ خبر ہو کر دیتا ہے کہ تو جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے. بس ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے, اپنے مالک سے عرض کرتا ہے مالک ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے, اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم, میرے سر کے بال بھی عمر کی صدقے سے جمے ہیں, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سیدنا عمر فاروق اعظم پر. میرے آقا فرماتے ہیں میرے عمر پہ اللہ فخر فرماتا ہے, میرے عمر کے پہ اللہ فخر فرماتا ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جب چاقو مارا گیا آپ کی آنتیں پھٹ گئیں اور جب دودھ پیا تو آنتوں کے ذریعے پورا نکل گیا. آپ نے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو, موت کا وقت قریب ہے. عبداللہ آپ کے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہے, سر زمین پہ رکھو, نہیں رکھا, سر زمین پہ رکھ, او عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے, نہیں رکھا, او عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے. جب سر زمین پہ رکھا تو اپنے وقت کا سب سے بڑا انسان سر زمین پہ رکھ کے ناک اپنی رگڑ کے مٹی میں کہنے لگا یا اللہ, لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے, مگر عمر تو تیری بارگاہ
کا محتاج ہے، یہ موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آگے آتے ہیں روتے ہوئے، کہتے ہیں یار عمر نہ رو، میں نے نبی سے سنا ہے کہ تیرا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، کہ تم گواہی دو گے علی؟ ہاں میں بھی گواہی دوں گا، اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ جتنے صحابہ ہیں سب رو رہے ہیں، عمر پھر وہی عاجزی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے روز دعا کرتا ہوں، مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا میرے کریم، پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مدینے میں اپنے پیارے حبیب کے روزے کے پاس ایمان والی موت عطا کرنا، حضور کے مبارک گنبد خضرا کے جلووں کے پاس دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا، سوال یہ ہے اس کا جنازہ گھر آیا، ماروئی ہے میرے لال، ہے میرے بیٹے، بہنیں دل پھٹ گیا، باپ کمر ٹوٹ گئی، مگر سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا میرے بھائی، سب جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے، سب کو ایک جیسا درد نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بندی، جلدی چلو جلدی چلو جلدی، ارے کب دفن کرو گے؟ کوئی یہی نہیں کہتا میرے یار کو روک لو، کوئی یہی نہیں کہتا میرے دوست کو روک لو، کوئی یہی نہیں کہتا میرے باپ کو روک لو، کوئی یہی نہیں کہتا میری ماں، کوئی نہیں روکتا، سب کہہ رہے ہیں جلدی جلدی۔ کس دنیا سے دل لگایا ہے؟ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جنازہ اٹھ گیا۔ زید بن ثابت بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی آپ کی اضطراب میں آ گئی، حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ اونٹنی بے قرار کیوں ہے؟ فرمایا او میرے آپ فرماتے ہیں او زید سنو، مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ذرا اس بات کو دھیان سے سننا، مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا، بتاتا نہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، میں تم کو دکھاتا اس قبر کے مردے پہ جو عذاب ہو رہا ہے اس کی آوازیں میری اونٹنی سن رہی ہے، اور اس اونٹنی کو اضطراب ہو رہا ہے۔ اس کے جنازے کو دفن کر دیا گیا، ایک زمیندار کا جنازہ دفن کیا گیا، بچھو نکلے، بچھو تو اس کو بند کر دیا، اس کو قبر کو بند کیا گیا، پھر دوسری قبر کھودی گئی، پھر بچھو، تیسری بچھو، کالے کالے بچھو پورے۔ علماء نے کہا چوتھی جگہ کو چو پانچی اتنی ہے بچھو، ہر جگہ بچھو۔ علماء نے کہا یہ بچھو نہیں ہے، 50 نہیں 100 جگہ قبر کھودو گے پھر بھی یہ بچھو جو کہ تو رہیں گے، کیونکہ یہ بچھو نہیں اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے ہی اس کو بچھو میں رکھا گیا، پورا سفید کفن پورا کالے بچھوؤں سے بھر گیا، اس زمیندار پہ عذاب شروع ہو گیا۔ دفن کرنے سے پہلے ہی او میرے بھائی، او میرے دوست، تجھے کیا لگتا ہے کسی کو چھوڑے گی یہ موت؟ نہیں نہیں، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ پرہیزگار کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ کسی نواب کو چھوڑے، نہ کسی زمیندار کو چھوڑے، نہ جلنے ہی چھوڑا، نہ کسرا نہ دھارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، رکھا رہ گیا یہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کتنی جلدی انسان طے ہو جاتا ہے، ارے بڑے اچھے تھے یہ ہو جائے گا میرے بھائی۔ اس کو دفن کر دیا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مٹی دینے کے بعد لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والوں تھوڑی دیر تو رکو، میں نے تمہارے لیے کتنی راتیں گزاری تمہارے ساتھ، میرے دوست رک جاؤ، مگر کوئی نہیں رکتا۔ سگا بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ بھی ایک رات نہیں رکتا، قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت۔ سوال یہ ہے وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا نوجوان، جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے، میرے مدنی مکی سرکار، میرے آقا، تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا تھا، کیسے نظریں اٹھائی ہوں گی۔ مجرم، کل ہے دیدار کا دن آج یہاں، کل ہے دیدار کا دن آج یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، میرا امام مچل گیا، میرا بریلی کا تاجدار مچل گیا، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے سب حضور سے محبت کرتے ہو، سب کرتے ہو، بتاؤ اگر نبی پاک اسی وقت میرے سرکار
इस महफिल में आ जाए तो हम में से कितनों की आंखें ऐसी हैं जो हिम्मत करेंगी कि हुजूर को देखें। ये गंदी आंखें जिन्होंने इंस्टाग्राम की गंदी वीडियो देखे, ये गंदी आंखें जिन्होंने फेसबुक पे नौजवानों की बर्बाद हो गई, ये कल हुजूर का दीदार कैसे करेंगी? अल्लाह अकबर। मुजरिम को न शर्मा हो, आबाद कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। एक नौजवान को लोगों ने देखा कि काबे का तवाफ रुक गया जब वो ये कह के रोता था, अजीम शान नौजवान था, रो के कहता था या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। कैसा उठाना बोलो? अंधा। गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने तवाफ बंद कर दिया, या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह इसको बख्श दे। मगर उस बुजुर्ग ने अपना सर जब उठाया तो लोगों की चीखें निकल गई। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे। मेरे भाई तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? मेरे दिल इतने सख्त कैसे हो गए? सवाल यह है आप कैसे मरना चाहते हो? इस एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बताऊं नौजवानों, तुम्हारी आंखों ने जो कुछ भी देखा है अल्लाह के इल्म में है। तुम्हारे मोबाइल में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं चला जो मेरे रब के इल्म में ना हो। मछली समंदर में मछलियां कितनी हैं? क्या कोई बता सकता है मछलियां कितनी हैं? कोई आलिम बता सकता है? आप बता सकते हैं? कोई मछली की तादाद तक नहीं बता सकता। मगर समंदर की एक छोटी सी भी ऐसी मछली नहीं है जिस मछली की भूख को मेरा रब न जानता हो, भूख को न जानता हो। इस तकरीर करने वाले को भी वो देख रहा है, सुनने वालों को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है। सुनने वाले भी उसकी बारगाह में लौटेंगे, तकरीर करने वाला भी उसी की बारगाह में लौटेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगी। सवाल ये है, सवाल कैसे मरना चाहते हो आप लोग? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाए फिर भी अरे हमने कलमा कितना पढ़ा? कलमे पे मरना पूरी औरतें भी चाहती हैं, मर्द भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जब वो मरे तो कलमा पढ़ रहे हो। मगर कलमा पढ़ा कितना है? तुमने सोते सोते कलमा कब पढ़ा है जो तुम मरते मरते कलमा पढ़ोगे? बताओ तो। नींद ये छोटी बहन है मौत की। जब छोटी बहन के साथ तुमने ये ताल्लुक नहीं किया तो फिर मौत आएगी तो कैसे कलमा पढ़ोगे? तुम्हें तो कोई गाली दे, तुम्हें तो कोई तकलीफ हो जाए तो मुंह से गाली निकलती है, बुरे अल्फाज निकलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मौत आए तो उल्टी सीधी बातें, जब तुम्हारे सामने शैतान आ जाए और जब तुम्हारा ईमान छीनना चाहे, तुम्हें अलग अलग हरबों से परेशान करे, तो उस वक्त में क्या करोगे बोलो? एक आदमी है, मरने वाला है, जुनैद बगदादी का मुरीद है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर है। अगर आप में से किसी का पीर जुनैद बगदादी के दर्जे का बुजुर्ग है तो वो ना डरे, बाकी सब डरे। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद मरने वाला है, आपने उसके सामने कुरान पढ़ा, कहेगा कुरान से नफरत है, बंद करो जुनैद, कुरान बंद करो। सब लोग बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। आपने फरमाया बेटे ऐसा कर, कलमा पढ़, कलमे से नफरत, इस्लाम से नफरत, जुनैद तुझसे नफरत, तब कहो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। मर गया, 40 दिन लगातार रोते रहे, 40 दिन रोते रहे। और आपने ख्वाब में 40 दिन के बाद देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। कैसे? ये बता तुझे कैसे बर्बाद हो गया? रो के कहे हुजूर 3 गुना करता था मैं, आपको नहीं खबर थी, मगर 3 गुना। पहला गुना ये था मैं नमाज कज़ा छोड़ छोड़ के पढ़ता था, कभी नमाजें छोड़ता था। दूसरा मेरा गुना ये था कि दोस्तों के साथ शराब पीने जाता था तो दोस्तों की मोहब्बत में शराब पी लेता था। और तीसरा गुना मेरा ये था जिससे मेरा ईमान छिन गया। अब मेरी कोई सिफारिश नहीं करेगा, मेरा ईमान ही छिन गया। वो तीसरा गुना ये था कि मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं रास्ते चलते दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, मैं तन्हाई का चोर था, मैं गंदी औरतों को गंदी नजर से देखता था। इस वजह से मेरा ईमान छिन गया। कैसे मरना चाहते हो भाई? कैसे मरना चाहते हो? कभी सोचा? मौला अली फरमाते हैं तू तो मौत की बात से भी डर जाता है। ये बता जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता तो मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? मौला अली फरमाते तू मौत को अगर याद करेगा तब भी मरेगा और याद नहीं करेगा तब भी मरेगा, मगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा और याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्ती से मरेगा। अब कैसे मरना चाहते हैं आप कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं फिर भी आपके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकले? नहीं, बल्कि ऐसे मरना है, ऐसे मरना है। 92 साल के एक बुजुर्ग है बरेली के, और उनको गशी तारी हो गई। मगरिब की नमाज पढ़ के इशा के टाइम आंख खुली, रात के 12 बजे तकरीबन। लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? हुजूर नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ मगरिब पढ़ी है।
عشاء نہیں پڑھی، کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرا دیا، وضو کرا دیا، کہا مجھے کھڑا کرو، حضور کھڑے نہ ہو پائیں گے، آپ بڑے کمزور ہیں، آپ سے کھڑا نہ ہوا جائے گا، پر میں مجھے کھڑا کرو، میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جو آج بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، مجھے کھڑا کر دو۔ کھڑے تو ہو گئے میاں، کھڑے تو ہو گئے، لوگ ادھر کھڑے ڈر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حضرت گر جائے، چاروں طرف لوگ کھڑے، مگر جیسے ہی کہنا اللہ اکبر، اس 92 سال کے بزرگ نے جیسی اللہ اکبر کہا، نہ جانے کہاں سے پاور آ گئی، نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی، آرام سے قیام، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے جلسہ، پوری نماز 40 منٹ نہایتی اطمینان سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ آرام سے پڑھی، جیسے جوان نماز پڑھتے ہیں۔ آرام سے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر، آپ بستر پہ لیٹے، شیخ سعدی نے کہا تھا جب تو دنیا میں آیا تھا تو یہ حال تھا کہ تو رو رہا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے، مگر جائے تو اس حال میں جانا کہ لوگ رو رہے ہو اور تو مسکرا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پھر پڑھو کلمہ، اب جتنے بھی لوگ تھے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، میاں 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کلمہ، دوسری مرتبہ کلمہ، تیسری مرتبہ جیسے ہی کلمہ پورا ہوا ہے، وہ بزرگ یہ گئے وہ گئے، یہ گئے وہ گئے، اور دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کو یہ بتا کے جا رہے ہیں اللہ اکبر، دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کو بتائے گئے ہیں میں وہ غلام مصطفیٰ ہوں کہ مجھے مرتے وقت کسی نے کلمہ یاد نہیں دلایا، بلکہ جو بھولے ہوئے تھے میں نے ان کو کلمہ یاد دلایا ہے۔ اس عظیم بزرگ کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جنہوں نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرے نوجوان تجھے ایسے نہیں مرنا ہے کہ تو نے فلم دیکھی ہو، میرے نوجوان تجھے ایسے دنیا سے نہیں جانا ہے کہ تیری آنکھیں گندی ہو، انہیں آنسوؤں سے دھو، اللہ کے سامنے رو، اور پھر ایسے جا کہ تیرا جنازہ ادھر جا رہا ہو، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول